ارے نوکروں کا کیا معاملہ تھا صاحب؟ نوکر برابر میں نہیں بیٹھ سکتا، جو برتن میں آپ کھاتے نوکر، آپ تو ہندوستان میں رہتے ہیں، یہاں پر برہمن اور دلت کا تو فرق آپ جانتے ہیں۔ یہ برہمن اور دلت کا جو مسئلہ ہے، یہ پرابلم صرف ہندوستان کا نہیں، یہ پوری دنیا کا پرابلم ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو انگلستان کی، یورپ کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، رشیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، عرب کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، اللہ اللہ، غلام کو، نوکر کو برابر کا انسان نہیں مانا جاتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، ایک مرتبہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کسی نوکر پر سختی کرتے ہوئے اس کو برا بھلا کہہ دیے، سخت الفاظ استعمال کر دیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملے دیکھو آپ کیا فرماتے۔ آقا فرماتے ہیں، اے ابا ذر، جی میں پوری روایت نہیں پڑھتا، حدیث شریف طویل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہیں فرماتے کہ تمہارے نوکر بھی تمہارے بھائی جیسے ہیں، یہی ہوتا نا آج یہ کہا جاتا تمہارے نوکر بھی تمہارے جیسے انسان ہے، ان کا بھی خیال کرو، نہیں فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے، اخوانکم خولکم، اے لوگو یہ تمہارے بھائی ہے جو تمہارے کام کاج کر رہے ہیں، یہ تمہارے نوکر ہے جو انسان ہے، نہیں فرما رہے، کیا فرما رہے؟ یہ تمہارے، بولیے کیا، تمہارے بھائی ہے جو بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ تمہارے کام کاج بھی کر لیا کرتے ہیں۔ ہاں یہ جو جملہ ہے نا، میں چیلنج دے رہا ہوں، ایسٹ سے لے کر ویسٹ تک آپ پوری دنیا کے کسی لا میں جی ورکرز کے اور غلاموں کے حقوق سے متعلق اس کا ہم پلہ کوئی ایک جملہ لا کر بتا دے۔ اخوانکم خولکم، یہ تمہارے بھائی ہیں جو تمہارے کام بھی کر لیا کرتے ہیں۔ جعلہم اللہ تحت ایدیکم، یہ اللہ کا احسان ہے کہ تمہارے ہاتھ کے نیچے اللہ نے ان کو رکھا ہے۔ فمن کان اخوہ تحت یدہ فلیطعمہ مما یأکل ولیلبسہ مما یلبس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر تم میں سے کسی کے ہاتھ کے نیچے تمہارا بھائی کام کر رہا ہے تو یاد رکھو تم اس کو وہی کھلانا جو تم کھاتے ہو، اس کو وہی پہنانا جو تم پہنتے ہو۔ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، ان کی طاقت سے زیادہ ان کے اوپر کام کا بوجھ نہیں ڈالنا۔ نوکروں پہ اتنا ڈالتے، یہ ہے آج یہ کمپنیز کی پالیسیز ہے، آفیسرز کو، اسٹاف کو اتنا ٹاسک دینا، ان کر کر کے تھک جانا، تو ان ٹاسک کمپلیٹ نہیں کرا تو تنخواہ بڑھاؤ بھی نہیں پوچھ سکتا ہے، تو اس کو ٹاسک اس کی طاقت سے زیادہ دینا۔ اندر کی پالیسی الگ رہتی، اتنا بھی ریچ ہوگا تو بس ہے، 5 لاکھ ریچ ہو گیا تو بس ہے، لیکن ٹارگٹ 10 لاکھ کا دو تاکہ ان پریشان رہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ فرماتے وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، ان کی طاقت سے بڑھ کر ان کو ذمہ داری نہ دینا۔ فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ، اور اگر ان کی طاقت سے بڑھ کے ان کے اوپر لوڈ ڈال دیے تو فَأَعِينُوهُمْ، تو استن چڑھا کے ان کے ساتھ کام کرنا فرمائے۔ جو باس ہے فرما رہے ہیں کہ اگر اپنے ماتحت اپنے نوکر پہ اگر تم ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈال دیے تو تمہاری ہی رسپانسبلٹی ہے جانا اور اس کی خدمت کرنا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام۔